الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے غنا کی پریبھاشا بیان کی تھی کہ غنا کسے کہتے ہیں، یعنی وہ آواز کہ جس کو کھینچا جائے اور کم زیادہ کیا جائے، یعنی اٹھاؤ اور چڑھاؤ اس میں پایا جائے، اور ایک خاص ایسی کیفیت کے ساتھ وہ آواز ایجاد کی جائے، نکالی جائے کہ جو آدمی کو جو ہے وہ مست کر دے، گویا اس کو بے حال کر دے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آواز ایسی ہو کہ لہو و لعب اور بیہودہ محفلوں سے، بیہودہ پروگرام سے جو ہے مناسبت رکھتی ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اس میں جو وسائل استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے وسائل ہوں کہ جو عام طور پر موسیقی وغیرہ کے ابزار ہوتے ہیں اور وسائل ہوتے ہیں. یہ پریبھاشا ہم نے بیان کی تھی آپ کے سامنے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جمع ہو جائیں تو اس آواز کو غنا کہا جاتا ہے. اب یہاں پر چند مسائل اور ایک دو سوال آپ کے سامنے غنا کے بارے میں بیان کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ چند چیزیں اور چند گناہ اور ان کے حکم آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غنا میں مشغول ہو جانا، یعنی ایسی آواز نکالنا کہ جو غنا میں شمار ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ایسی آواز کو سننا اور غنا کے سلسلے میں کام کرنا، اس کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا، پیسہ کمانا، یہ سب جو ہے وہ حرام ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ سیکھنا، یعنی گانا گانے کو سیکھنا، غنا سیکھنا، اور اسی طریقے سے سکھانا، دونوں کے دونوں یہ بھی حرام ہے. اب یہاں پر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی آواز کو سننا کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ غنا کے حکم میں شامل ہے یا نہیں، یعنی یہ وہ آواز جو ہے وہی گانا ہے کہ جس کو سننا حرام ہے یا نہیں. تو ایسی آواز کے سننے کا کیا حکم ہے؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، سن سکتے ہیں، لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ جن آوازوں کے بارے میں شک ہے کہ ان کا سننا حلال ہے یا حرام ہے، ان کے سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اب یہاں پر جو ہے وہ دو سوال کیے گئے ہیں جن کے جواب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے سامنے اس طریقے سے گا سکتی ہے کہ اس کی آواز غنا میں شامل ہو جائے، یعنی اس کی آواز کو گانا یا غنا کہا جائے، اس طریقے سے کیا وہ اپنے شوہر کے لیے گا سکتی ہے؟ فقہا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، حرام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسی لائبریری میں ریڈنگ کرنا، مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا کہ جہاں پر جو ہے وہ میوزک چل رہا ہے جائز ہے یا نہیں؟ فقہا فرماتے ہیں کہ صرف مطالعہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مطالعہ کرنا جائز ہے، اور کانوں میں آواز پہنچنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی صرف کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے اس لیے وہاں پر مطالعہ کرنا حرام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ حرام جو ہے وہ
غور سے سننا ہے، یعنی خود اپنے ارادے سے غور سے سننا۔ آواز آ رہی ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں پر جو ہے وہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ مسئلہ پیش آتا ہے سفر کرنے میں، مثال کے طور پر بس میں یا جہاں پر بھی سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، آٹو میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، ڈرائیور نے جو ہے گانا چلا رکھا ہے، یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، وہاں جو ہے وہ کوئی مسافر جو ہے ریڈیو میں یا موبائل میں گانا چلائے ہوئے ہے اور آواز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آ رہی، تو ایسے میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر منع کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اور ہمارے روکنے کا اثر ہوگا تو بہتر ہے کہ اس کو منع کریں، لیکن جو ہے وہ اگر معلوم ہے اثر نہیں ہوگا تو ہم اس کو جو ہے غور سے نہ سنیں، صرف آواز آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی ہم جو ہے وہ کہ اب تو ہم مجبور ہیں، بس میں بیٹھے ہیں لہٰذا خوش ہو جائے، یہاں گانا بھی چل رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انسان جو ہے وہ جو اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے اس سے بھی دل میں کراہت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گانا گانے کے سلسلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر گانا گانے کے بارے میں، غنا کے بارے میں تو ہم نے بیان کیا، یہ مسئلہ بیان کرنا ہے رقص کے بارے میں، یعنی ناچنے کے بارے میں۔ ناچنے کے بارے میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ ناچنا بھی حرام ہے، البتہ یہاں پر جو ہے وہ اور دوسرے جو احکام ہیں ان میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے مردوں کا مردوں کے درمیان ناچنا اس طریقے سے کہ کوئی فساد اور کسی برائی کا سبب نہ بنے، عورتوں کا عورتوں کے درمیان ناچنا، ان کے کیا حکم ہے، کیا احکام ہے، یا شوہر کا بیوی کا شوہر کے لیے ناچنا شوہر کے سامنے فقط کیا احکام ہے، اس میں جو ہے وہ بعض فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لہذا جو ہے وہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے یا ان مسائل کو جاننے کے لیے سبھی حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں۔ اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے ظلم کرنا کسی پر یا ظالم کی مدد کرنے کے سلسلے میں دو حکم بیان کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو ظالم کی مدد کرنا جو ہے وہ مذہب شیعت کے خلاف ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام اب جب آپ نے آخری وقت میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی ہے تو آپ نے یہی فرمایا ہے کہ مظلوم کے مددگار بننا اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہو جانا، یہ آپ نے وصیت کی ہے، ہم کو بھی جو ہے اس وصیت پر عمل کرنا چاہیے۔ یہاں پر دو مسئلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، ظلم کرنا بھی حرام ہے اور ظالم کی مدد کرنا اس سلسلے میں کہ وہ دوسروں پر ستم کرے، یعنی ظالم کی دوسروں کو ستم کرنے میں مدد کرنا بھی حرام ہے، بلکہ ہر اس کام میں ظالم کی مدد کرنا کہ جس سے جو ہے وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر ظالم نہیں ہے بلکہ کسی بھی انسان کی کسی ایسے کام میں مدد کر رہے ہیں جو کام خود انجام دینا حرام ہے، یعنی وہ انسان ظالم نہیں ہے لیکن کوئی ایسا کام انجام دے رہا ہے جو کام حرام ہے شریعت میں، تو اس کی مدد اس کام میں کرنا بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حرام ہم نے کہا ہے کہ ظالم کی مدد کرنا حرام ہے، یہ حرام کاموں میں حرام ہے، ستم کرنے میں حرام ہے، کسی پر ظلم کرنے میں حرام ہے، لیکن اگر کسی ظالم کی کوئی انسان مدد کر رہا ہے لیکن مدد جو کر رہا ہے وہ ایسے کاموں میں کر رہا ہے کہ جو نہ ظلم ہے نہ حرام کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ظالم ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ وہ جو ہے کہیں جنگل بیابان میں ہے اور کسی وزن کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور وہاں اس کو کوئی وہ وزن اٹھوا دیتا ہے، اور اس وزن میں بھی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں حرام کام ہو، مثلاً جو ہے وہ جانوروں کے لیے چارہ لا رہا ہے، تو وہاں پر جو ہے اس کی مدد کرنا حرام کام نہیں ہے۔ لیکن اگر مدد کرنے سے جو ہے وہ اس کے حوالی موالی میں سے شمار ہونے لگے، اس کے گروپ میں سے، اس کی پارٹی میں سے شمار ہونے لگے تو مدد نہیں کرنا چاہیے، یا مدد کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جس نے مدد کی ہے اس کا نام بھی جو ہے وہ اسی کے ساتھ لکھ دیا جائے بلیک لسٹ میں،
تب بھی جو ہے وہ مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یا اسی طریقے سے اگر مدد تو عام کام میں کر رہا ہے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں گناہ ہو یا جو ظلم ہو، ایسے کام میں مدد نہیں کر رہا، ایک عام کام ہے، روزمرہ کے کاموں میں سے کسی کام میں مدد کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ اگر مدد کرتا ہے تو ظالم کی قوت اور طاقت میں، ظلم کرنے کے لیے ظالم کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوگا، تب بھی جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ مدد نہ کریں۔ یہ حکم تھے ظلم اور ظالم کی مدد کرنے کے بارے میں۔ اب رشوت کے بارے میں چند ایک حکم بیان کریں گے۔ رشوت کے بارے میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں کے دونوں جو ہے وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ کسی غلط فیصلے کو صادر کرنے کے لیے، غلط فیصلہ سنوانے کے لیے رشوت دینا حرام ہے۔ مثلا کوئی جو ہے وہ جا کر جج کو جو ہے وہ کورٹ میں رشوت دے دیتا ہے کہ یہ اتنا پیسہ لے لیجئے اور فلاں یہ فیصلہ اس طریقے سے سنا دیجئے، حرام ہے۔ یا مثلا جو ہے وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ پولیس کو رشوت دے کر کسی کو اٹھوا دیا جاتا ہے کہ اسے فلاں الزام میں گرفتار کر لیجئے، یا اگر پولیس کسی کو گرفتار کرتی ہے تو پیسہ دے کر پولیس کو کہا اس کی جو ہے صحیح سے پٹائی کر دیجئے، یا کسی مجرم کو پولیس پکڑ لیتی ہے، رشوت دے کر اس کو چھڑا لیا جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں رشوت دینا ان میں حرام ہے۔ البتہ جو ہے اگر کوئی اپنے حق تک پہنچنے کے لیے، اگر کوئی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے اور مجبور ہے رشوت دینے پر، یعنی وہ اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہے، کسی اور طریقے سے اس کو اس کا حق نہیں مل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں رشوت دینا حرام نہیں ہے بلکہ رشوت لینا حرام ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے جھوٹے الزام میں، اور اب جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے چھوٹ نہیں سکتا ہے مگر یہ کہ پولیس والوں کو رشوت دے دے۔ یا ایک انسان پر جھوٹا الزام لگا لیا ہے، کیس چل رہا ہے کورٹ میں اور اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو ہے جج کو رشوت دے دے اور اپنے حق تک پہنچ جائے، نہیں حق ثابت ہو جائے، تو یہاں پر اس کے لیے رشوت دینا حرام نہیں ہے بلکہ رشوت لینا، جو رشوت لے رہا ہے اس کے لیے رشوت لینا حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم رشوت کے نام کو بدل دیں اور اس کو جو ہے وہ کسی اور نام، کوئی اور نام دے دیں رشوت کو، تو نام کے بدلنے سے رشوت جو ہے وہ حلال نہیں ہو جاتی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جو ہے وہ رشوت کے بجائے اس کو گفٹ کا نام دے دے۔ مثال کے طور پر پولیس سے جو ہے کوئی کام کرانا ہے، کسی کو گرفتار کرانا ہے، کسی کو آزاد کرانا ہے، یا کسی کی پٹائی کرانی ہے، یا جج صاحب جو ہے سے جو ہے وہ فیصلہ چینج کرانا ہے، اور انہیں جو ہے وہ رشوت کا نام نہ دے کر جو ہے کہیں کہ سرکار یہ تحفہ ہے آپ کے لیے، اور تحفے میں معلوم جو ہے وہ ایک چیک ان کو اچھا خاصا پکڑا دیا، تو یہ رشوت تھی جس کو جو ہے وہ تحفے کا نام دے کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یا کوئی اور حوالہ دے کے چائے کے پیسے، مٹھائی کے پیسے، ہفتہ، یہ سارے نام جو ہے وہ دیے جائیں اگر رشوت کو، تو اس سے جو ہے وہ رشوت حلال نہیں ہو جاتی ہے بلکہ رشوت کا حکم جو ہے وہی باقی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے رشوت لی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ جس سے رشوت لی ہے وہ پیسہ اس کو واپس کر دے، پیسہ ہو یا کوئی بھی اور چیز ہو، واپس کر دینا ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ چند ایک احکام ہم آپ کے سامنے مجسمے کو بنانے کے بارے میں بیان کریں گے اور پھر پروگرام یہیں پر تمام ہو جائے گا۔ مجسمہ بنانا، عام طور پر جو مجسمے بنائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بیچنے کے لیے، بعض اوقات کسی اور عنوان سے جو مجسمے بنائے جاتے ہیں ان کے حکم کیا ہے، ان کا شریعت میں کیا مسئلہ ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو مجسمہ بنانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجسمہ جو بنایا جا رہا ہے وہ انسان یا حیوان کا ہو، اگر انسان یا حیوان کا مجسمہ بنایا جا رہا ہے تو وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے مجسمے پتھر سے بنائے جاتے ہیں یا اور دوسری چیزوں سے بنائے جاتے ہیں، اگر انسان کا بنایا جا رہا ہے تو حرام ہے۔ دوسرے اگر غیر انسان کے علاوہ کسی اور چیز کا، مثلا درخت کا بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجسمہ بنانے کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا، پیسہ کمانا، مزدوری لینا مجسمہ بنانے کی، یہ جو ہے سب کے سب حرام ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجسمے بنائے کسی اور نے، تیار ہو گئے ہیں، بنے بنائے مجسمے ہیں،
فقط ان کو خریدنا، ان کو بیچنا اور ان کو جو ہے وہ رکھنا، مثلاً بیچنے کے لیے لا کر جو ہے وہ گودام میں یا دکان وغیرہ میں رکھنا اور ان کو استعمال کرنے وغیرہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بنانا اور بنانے کے ذریعے سے پیسہ کمانا حرام ہے، لیکن جو اگر کوئی دوسرا بنا دیتا ہے تو ان کو بیچنا اور رکھنا وغیرہ حرام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر چوتھا اور اس پروگرام کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی تصویر اور حیوان کی تصویر کو بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں مجسمہ اور تصویر میں واضح فرق ہے۔ مجسمہ یعنی باقاعدہ کسی حیوان یا انسان کا جسم بنا دینا کسی چیز سے، لیکن تصویر مثال کے طور پر کپڑے پر انسان کی تصویر بنانا، دیوار پر انسان کی تصویر بنا دینا، پتھر پر انسان کی تصویر بنا دینا، زمین میں انسان کی تصویر بنا دینا یا حیوان کی تصویر بنا دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ تصویر بھی نہیں بنانی چاہیے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کچھ اور گناہوں کے احکام جیسے جو ہے وہ جادوگری اور قمار وغیرہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، برحمتك يا أرحم الراحمين.